اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھل کے گھٹانے سے پکڑا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ہم نے کئی سال تک قحط میں مبتلا کر دیا اور ان کے پھلوں میں کمی کر دی۔ اس انداز سے ہم نے ان کی پکڑ فرمائی اور انہیں جو ہے وہ بطور سزا ایسا کیا، اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں انہیں گرفتار کر دیا۔ لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانیں اور کفر اور معصیت سے باز آئیں۔ فرعون نے اپنی 400 سال کی عمر میں سے 320 سال تک تو آرام سے زندگی گزاری تھی کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اب قحط سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی سے ہی اللہ کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی جو ہے وہ بڑھتی ہی رہی اور وہ حق کی طرف نہ لوٹ سکے۔ تو اللہ رب العزت قحط سالی سے بھی پکڑ فرماتا ہے، قحط سالی سے بھی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور پھلوں کی کمی سے جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، جس طرح فرعون والوں کو پکڑا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو فرعون والوں کا طرز زندگی کیا تھا کہ جب انہیں کوئی بھلائی ملتی، کوئی اچھائی انہیں پہنچتی اور کوئی پھلوں کی فراخی، پھلوں کی کثرت، امن اور عافیت جو ہے وہ انہیں نصیب ہوتی، انہیں ملتی، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، یعنی کہ ہم تو اس چیز کے مستحق ہیں اور یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے، اور اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھتے اور اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرتے، کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، یہ کون سا کوئی احسان تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے ان سے بدشگونی لیتے کہ یہ ساری ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور بلائیں آ رہی ہیں، اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمیں پہنچیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہمیں نہ آتی۔ جس طرح آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ان کی وجہ سے ہماری ترقی میں بھی رکاوٹ ہے اور ان کی وجہ سے ہم بڑے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو یہ فرعونیوں کا طریقہ تھا کہ دیندار لوگوں سے وہ بھی پریشان تھے اور آج بھی کافی سارے لوگ پریشان ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کے مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے ہاں ان کے مقدر کی شامت ہے، جو اس نے مقدر کیا ہے وہی پہنچتا ہے، اور یہ ان کے کفر کی سبب ہے، جو وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، یہ اس وجہ سے ایسا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ بڑی شامت تو وہ ہے جو ان کے لیے اللہ کے ہاں ہے، یعنی عذاب دوزخ۔ یہ تو دنیاوی تکلیفوں سے پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ساری مصیبتیں ان کی وجہ سے ہیں، تو ان کی وجہ سے پریشان ہونے کے بجائے آخرت کی فکر کریں کہ آخرت میں جو عذاب دوزخ ہے اس میں انہیں گرفتار ہونا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ خبر ہی نہیں رکھتے، وہ بے خبر ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور فرعونی بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر آؤ، جیسی مرضی نشانی لے آؤ، جس طرح کی مرضی تم نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ جیسی مرضی نشانی لے کر آئیں ہمارے پاس کہ ہم پر اس سے جادو کرو
آپ ان سارے معجزات سے ہم پر جادو کرنا چاہتے ہیں؟ فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی طرح بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جتنے معجزات دکھاتے، وہ بجائے ان پر ایمان لانے کے وہ یہی سمجھتے کہ اس کے ذریعے بھی ہم پر جادو کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے بھی ہم پر جادو کیا جا رہا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ جادو پر چھوڑ دیتے اور معجزے کی طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہ کرتے، اور واضح انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جیسی مرضی نشانی لے آئیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ جب ان کی سرکشی اس حد تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، اور آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، پھر ان پر عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔